السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی، بہت بہترین انداز میں عربی سکھائی جائے گی۔ کورس کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر رابطہ کیجیے۔ کورس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ کورس جو ہے وہ 3 منتھس کا ہے، یعنی 3 مہینے کا ہے، اور کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ کورس کی ماہانہ فیس صرف 1000 روپے ہے اور لمیٹڈ سیٹس ہیں، 30 سیٹس ہیں صرف، اور تو جن کو جوائن کرنا ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے۔ تو آج ہم دروس اللغۃ العربیہ سے پڑھیں گے۔ یہ مدینہ اسلامک یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر عبد الرحیم ہیں انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں سے ہم عربی سیکھیں گے۔ دروس کا مطلب ہوتا ہے، دروس درسن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سبق، اور دروس جمع ہے یعنی اسباق، لیسنس۔ اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق، دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق پڑھیں گے ہم لوگ۔ یہ کتاب کی جو پارٹ 1 ہے، یہ اس کے پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی ہے، تو پہلے پارٹ 1 سے شروع کریں گے۔ تو پہلا سبق ہے ھذا کے متعلق۔ ھذا یہ اسم اشارہ ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ۔ اب ھذا کو لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب نکل کے آتا ہے، جیسے بیتن ہے، اس کا مطلب ہے گھر، تو ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے یعنی پین ہے، ھذا مفتاح یہ چابی ہے، ھذا مکتب یہ ٹیبل ہے، ھذا سریر یہ چارپائی ہے یعنی بیڈ ہے، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ ما ھذا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذا یہ، یعنی اس پورے لفظ جملے کا کیا ترجمہ ہوگا، ما ھذا یہ کیا ہے۔ ما ھذا کوئی چیز کا متعلق پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیتن یہ گھر ہے، ھذا بیتن۔ اب جو یہ حمزہ آ رہی ہے اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے، ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ھذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قمیص یہ قمیض ہے، ھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے، تو یہ کرسی بنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے نہیں یہ کرسی ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیسے کہیں گے، لا ھذا کرسی، لا ھذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے، ھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، لا ھذا قلم نہیں یہ پین ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، یہ ستارہ ہے۔ تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، جیسے انگلش میں ایکسرسائز ہوتی ہے مشق، اردو میں کہتے ہیں مشق، یعنی جو سبق پڑھا ہے اس کے متعلق اس کے ہی متعلق یعنی ایکسرسائزز
مشق ہم سیکھیں گے. ما ہاذا، اب یہ چابی بنی ہوئی ہے، چابی کو عربی میں کہتے ہیں مفتاحن، تو ہم کہیں گے ہاذا مفتاحن. اب یہ کتاب بنی ہوئی ہے، کتابن کو کتاب کہتے ہیں، کتابن کتاب. ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا کتابن. اور ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں انشاءاللہ ایسی ویڈیوز انفارمیٹیو عربک کی اپلوڈ کرتی رہوں. تو ایسا کریں کہ آپ لوگ سب ایک کاپی بنا لیں اور اس پر روز کا روز سبق لکھیں اور اس کو یاد کریں. ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ پین بنا ہوا ہے، پین کو عربی میں کہتے ہیں قلم، تو ہم کہیں گے ہاذا قلم، ہاذا قلم، یہ پین ہے. اچھا، اب یہ دروازہ بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے عربی میں ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. اب یہ گھر بنا ہوا ہے، عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیتن، تو ہم نے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو جواب ہوگا ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ کرسی بنی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا کرسی، کرسی کو کرسی کہتے ہیں عربی میں، ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. تمرین نمبر 2 ہے، جو سبق ہم نے پڑھا تھا اسی کے متعلق. اب جب یہ حمزہ آ گیا تو حمزہ سے بھی سوال کرتے ہیں. یہ جو حمزہ ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے، اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو ہم کہیں گے نہیں یہ مسجد ہے، تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے، لا ھذا مسجد، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. یہ پین بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے، اچھا اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اھذا مفتاح، مفتاح ہم نے پڑھا تھا کہ چابی کو کہتے ہیں. اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ھذا قلم، یہ پین ہے. اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے، تو یہ قمیص بنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے نعم، نعم، جی ہاں، ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. نعم ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے، تو یہ ستارہ ہی بنا ہوا ہے، ہم کہیں گے نعم، جی ہاں. نعم کا کیا مطلب ہوتا ہے، جی ہاں. ھذا نجم، یہ ستارہ ہے. اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے. تمرین نمبر 3، ایکسرسائز نمبر 3. اقرأ مانا پڑھیے، واکتب اور لکھیے. ھذا مکتب، اس کا کیا مطلب ہے، مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو، یہ ٹیبل ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا سریر، یہ چارپائی ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا کا کیا مطلب ہے، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ھذا کا مطلب یہ، یعنی اس کا پورا جملے کا کیا ترجمہ ہوگا، ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، کرسی، کرسی ہے. ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، لا، نہیں، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ما ھذا، اب ہم نے پڑھا تھا جو حمزہ بنا ہوا ہے اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے. ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے، لا، ھذا مسجد، نہیں، یہ مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا مفتاح، یہ چابی ہے.
اچھا ماں اور من میں کیا فرق ہے کہ ماں سے نا چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں اور من سے انسانوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. من ہادا یہ کون ہے؟ من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو عربی میں کہتے ہیں طبیب. ہادا طبیب. ہادا طبیب. یہ ڈاکٹر ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ لڑکا بنا ہوا ہے. لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن. ہادا ولدن یہ لڑکا ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ تو یہ طالب علم بنا ہوا ہے تو کہیں گے ہادا طالبن یہ طالب علم ہے. من ہادا ولدن کیا یہ لڑکا ہے؟ تو یہ آدمی بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے نہیں یہ آدمی ہے. تو ہم اس کو عربی میں کس طریقے سے کہیں گے؟ لا ہادا رجلن نہیں یہ آدمی ہے. رجلن کہتے ہیں آدمی کو. اچھا اب ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو یہ مسجد بنی ہوئی ہم کہیں گے ہادا مسجد یہ مسجد ہے. من ہادا یہ کون ہے؟ ہادا تاجر یہ تاجر بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تاجر ہے. ہادا تاجر یہ تاجر ہے. ہادا کلبن یہ کتا ہے. ہادا کلبن یہ کتا ہے. اور یہ بلی بنی ہوئی ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ہادا کلبن کیا یہ کتا ہے؟ تو نہیں یہ کتا نہیں ہے بلی ہے تو ہم کہیں گے لا ہادا قطن نہیں یہ بلی ہے. قطن کہتے ہیں بلی کو. ہادا کلبن لا ہادا قطن. ہادا حمار یہ گدھا ہے. اچھا اب اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کیا یہ گدھا ہے؟ ہادا حمار تو یہ گھوڑا بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے لا ہادا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے. حمار کہتے ہیں گدھے کو اور حصان کہتے ہیں گھوڑے کو. حمار گدھا. قطن بلی. کلبن کتا. حصان گھوڑا. جمل اونٹ. وما ہاذا اور یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. ہاذا جمل. اچھا آپ دیکھ لیجئے مسجد مسجد اور یہ تاجر بنا ہوا ہے تاجر تاجر. کلبن مانا کتا. قطن مانا بلی. حمار گدھا. حصان گھوڑا. جمل اونٹ. آگے مرغا بنا ہوا ہے تو پوچھا جا رہا ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن دیک کہتے ہیں مرغے کو. ہاذا دیکن یہ مرغا ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ یہ استاد بنے ہوئے تو ہم کہیں گے ہاذا مدرس یہ استاد ہیں. ہاذا قمیص کیا یہ قمیص ہے؟ لا ہاذا مندیل نہیں یہ رومال ہے. یہ قمیص نہیں بلکہ رومال بنا ہوا ہے تو ہم کہیں گے مندیل کہتے ہیں رومال کو. لا نہیں ہاذا مندیل یہ رومال ہے. اقرا مانا پڑھیے وقت اور لکھیے. پڑھیے اور لکھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم یہ پین ہے. من ہاذا سوری نمبر 2 پہ ہاذا کلب یہ کتا ہے. کلبن کہتے ہیں کتے کو. نمبر 3 من ہاذا. نمبر 3 پر کیا ہے؟ من کون سا جملہ ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. جمل اونٹ یہ اونٹ ہے.
نمبر 5 پہ ہے اہذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، ہذا قط، یہ بلی ہے۔ نمبر 6 پہ اہذا یعنی نمبر 6 پہ ہے اہذا دیکن، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم جی ہاں۔ اہذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ہذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے۔ نمبر 8 پر ہے ہذا مندیل، یہ رومال ہے۔ نمبر 9 پر ہے اہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم جی ہاں۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا رجل، یہ آدمی ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، مندیل کہتے ہیں رومال کو، دیکن کہتے ہیں مرغے کو۔ جمل مانا اونٹ، کلب مانا کتا، قلم مانا قلم یعنی پین، طبیب مانا ڈاکٹر، قط مانا بلی، کلب مانا کتا، حمار مانا گدھا، حصان مانا گھوڑا، ولد مانا لڑکا۔ نام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ اب لکھا ہے ذالکا، ذالکا کے پہلے ہذا کے متعلق پڑھا تھا، اب ذالکا کے متعلق پڑھیں گے۔ ذالکا مانا وہ، ذالکا اس میں اشارہ ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کے اشارے کے لیے جسے ہم کہیں گے وہ، اردو میں کہتے ہیں نا وہ چاند ہے، تو ذالکا قمرن، وہ چاند ہے، ٹھیک ہے، دور ہوتا ہے تو ذالکا لے کر آتے ہیں، یعنی دور کی چیزوں کے لیے ذالکا لے کر آتے ہیں اور قریب کی چیزوں کے لیے لے کر آتے ہیں ہذا۔ آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ رجسٹریشن ہو جائے گی اور بہترین انداز میں عربی سکھائی جائے گی۔ کورس کی مدت 3 مہینے، کورس کی ماہانہ فیس صرف 1000 روپے ہے، کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں، یا تھمبنیل میں بھی نمبر مل جائے گا آپ کو واٹس ایپ کا، تو واٹس ایپ پر رابطہ کریے گا۔ ذالکا کا مطلب وہ، یعنی ذالکا اس میں اشارہ، یعنی اس سے اشارہ کیا جاتا ہے، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دس، ڈیٹ، THAT والا، اور اردو میں کہتے ہیں وہ، یہ وہ۔ ہذا کا مطلب یہ، ذالکا کا مطلب وہ، یعنی یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا نجم، وہ ستارہ ہے۔ ھذا مسجد وذالک بیت، یہ مسجد ہے، وذالک بیت، اور وہ گھر ہے، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ ھذا مسجد وذالک بیت، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ لا ذالک قط، نہیں وہ بلی ہے۔ ھذا حصان وذالک حمار، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ گدھا ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ چارپائی ہے۔ ھذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ یہ پتھر بنا ہوا ہے تو ذالک حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، ذالک حجر، وہ پتھر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ومن ذالک، اور وہ کون ہے؟ تو یہ مدرس بنے ہوئے ہیں اور وہ امام بنے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں گے ھذا مدرس، یہ استاد ہے، وذالک امام، اور وہ امام ہیں۔ تمرین دیکھ لیجئے، تمرین کا مطلب ایکسرسائز ہوتا ہے، مشق ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 1 اسی درس کی، اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ھذا سکر، سکر کہتے ہیں چینی کو، اور لبن کہتے ہیں دودھ کو۔ ھذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟
ذالک امام، وہ امام ہے. اذالک قط، کیا وہ بلی ہے؟ لا نہیں، ذالک کلب، وہ کتا ہے. نمبر 4 پر ہے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا حجر، یہ پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ، الکلمات کلمے کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الفاظ. الجدیدہ معنی نئے. امام، امام کہتے ہیں امام کو، امام صاحب جو ہوتے ہیں امام، امام صاحب. حجر پتھر، اس کا کیا معنی؟ حجر کا پتھر. سکر کا معنی چینی. لبن کا معنی دودھ. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور کورس کو جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ رجسٹریشن ہو جائے گی، بہت بہترین انداز میں بھی سکھائی جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم حوار سیکھیں گے. آن لائن عربک لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پر آپ لوگ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، بہت بہترین انداز میں عربی سکھائی جائے گی. الدرس الخامس، آج ہم پڑھیں گے الدرس الخامس، یعنی الدرس کہتے ہیں سبق کو، خامس کہتے ہیں پانچواں، یعنی پانچواں سبق. 5th لیسن، لیسن نمبر 5، لیسن نمبر 5. ٹھیک ہے. سعید، سعید کہتا ہے کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟ یاسر، یاسر جواب دیتا ہے لا نہیں، ھذا کتاب حامد، ھذا کا مطلب یہ، کتابو کتاب، حامد حامد، یعنی پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. سعید، سعید کہتا ہے این کتاب محمد، سعید، سعید کہتا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر، یاسر جواب دیتا ہے ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز پر ہے، وہ وہاں میز پر ہے. سعید، سعید کہتا ہے این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر، یاسر کہتا ہے ہوا علی مکتب المدرسی، ہوا علی مکتب المدرسی. این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر جواب دیتا ہے ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس یعنی ٹیچر کے ٹیبل کے اوپر ہے، یعنی عمار کا رجسٹر ٹیچر کے ٹیبل کے اوپر ہے. سعید، سعید کہتا ہے قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا یا علی، یہ قلم کس کا ہے علی؟ علی، علی جواب دیتا ہے ھذا قلم المدرسی، یہ قلم استاد کا ہے. ھذا یہ قلم المدرسی، استاد کا قلم. پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ استاد کا قلم ہے. سعید، سعید کہتا ہے این حقیبۃ المدرسی، این کا مطلب کہاں، حقیبہ معنی بیگ، المدرسی استاد، یعنی استاد کا. پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوگا کہ استاد کا بیگ کہاں ہے، استاد کا بیگ کہاں ہے، استاد کا بستہ کہاں ہے. علی، علی جواب دیتا ہے ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے، ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، ہم نے حوار پڑھا ہے. یہ حوار جو یہ گفتگو، حوار کہتے ہیں گفتگو کو، حوار گفتگو کو کہتے ہیں عربی میں. تو سعید، یہ حوار جو ہے سعید، یاسر اور علی کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، 3 لوگوں کے درمیان یہ حوار ہے. تو سعید کیا کہتا ہے؟ کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟
यासिरुन, यासिर जवाब देता है ला नहीं, हादा किताबु हामिदिन, ये किताब हामिद की है। सईदुन, सईद कहता है अईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। यासिरुन, यासिर जवाब देता है हुआ अलल मक्तबी हुनाका, हुनाका माना वहाँ, हुआ अलल मक्तबी मेज पर, यानी पूरे जुमले का क्या तर्जमा होगा, वो वहाँ मेज पर है। सईदुन, सईद कहता है अईना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। यासिरुन, यासिर जवाब देता है हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो टीचर के टेबल पर है, वो टीचर की टेबल पर है। सईदुन, सईद जवाब देता है कलमु मन हादा या अली, कलमु मन हादा या अली, ये कलम किसका है ए अली, ये कलम किसका है ए अली, यानी ये पेन किसका है ए अली। अलीयुन जवाब देता है, अली जवाब देता है हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का कलम है, उस्ताद का पेन है। कलमुल मुदर्रिसी उस्ताद का पेन है, ठीक है। सईदुन, सईद कहता है अईना हकीबतुल मुदर्रिसी, हकीबा कहते हैं बैग को, अल मुदर्रिसी उस्ताद, अईना मतलब कहाँ, तो पूरे जुमले का क्या तर्जमा होगा, अईना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। अलीयुन, अली जवाब देता है हिया तहतल मक्तबी, हिया तहतल मक्तबी, तहता कहते हैं नीचे को, अल मक्तब माना टेबल, हिया माना वो, तो पूरे जुमले का क्या तर्जमा होगा, हिया तहतल मक्तबी, वो टेबल के नीचे है, यानी उस्ताद का बैग टेबल के नीचे है। अईना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। साइद पूछता है उस्ताद का बैग कहाँ है। अली, अली जवाब देता है हिया तहतल मक्तबी, वो टेबल के नीचे है। ऑनलाइन अरेबिक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पर आप लोग रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बहुत बेहतरीन अंदाज में भी सिखाई जाएगी, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं एडमिशन। 3 महीने का कोर्स है, कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और कोर्स की माहाना फीस सिर्फ 1000 रुपये है, और कोर्स की जो लिमिटेड सीट्स हैं वो 30 हैं, यानी 30 सीट्स हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।